وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، باقی یہ کہ دوزخ ہے جو ہم نے ایسے کافروں کے لیے کو قید کرنے کے لیے، گھیرنے کے لیے تیار رکھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے جو ہے اب وہ بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس میں سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے اور رحم، اللہ کی رحم کا حقدار اپنے آپ کو بنانا ہے، اسے قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن سے تعلق قائم کرنا ہوگا، قرآن کو اپنا امام بنانا ہوگا، اور امام بنانے کے لیے ظاہر ہے اسے سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کریں گے تو تب اس کو آگے رکھا ہے تو ہم اس کے پیچھے ہوئے، اس کو امام بنایا، اس کو لیڈر کی حیثیت دی۔ تو یعنی اپنا فوکس جو ہے وہ قرآن مجید پر کرنا ہوگا، قرآن کے جو ہے زبان سیکھنی ہوگی، اسے سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کی جو دیے ہوئے ہدایات ہیں جو انفرادی سطح پر ہیں ان پر جن پر عمل ممکن ہے ان پر عمل شروع کرنا ہوگا، جو اجتماعی سطح کے لیے ہیں ان کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ اور ایسے جو ایمان والے ہوں گے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے ان ایمان والوں کو جو یہ نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہوگا، دنیا میں بھی انہی کے لیے عروج ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ جو دونوں چیزیں قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئیں، اور یہ کہ اگلی صورت میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ بھی قرآن مجید ہی ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا آپ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، یعنی بچنا بھی ہے تو بھی اسی سے جڑنا ہوگا، عروج پانا ہے تو بھی یہی تمہارا ذریعہ ہوگا عروج دینے کا، اور یہ کہ اسی کے ذریعے سے آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ تو جہاں دنیا میں یہ بات ہے کہ قرآن ہی عروج و زوال کا باعث بنے گا، وہاں آخرت کی بھی یہی بات ہے، القرآن حجت لک علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر اس کے حقوق ادا کرو گے، اس کی مطابق زندگی بسر کرو گے، یہ تمہارے حق میں وکیل بنے گا اللہ کے سامنے، اور اگر اس کی اسی پرواہ نہ کی ہو، پیٹھ پیچھے پھینکا ہو، اور یہ تو یا بے شک کسی جزدان میں لپیٹ کر کسی اونچی طاق پہ رکھ دیا ہو، لیکن یہ کہ اپنے زندگی کو اس سے دور رکھا ہو اور اپنے اعمال اور اپنے کردار کو اس کے سانچے میں نہ ڈالا ہو، تو پھر یہ ہے کہ خلاف بھی گواہی دے گا اور تمہارے خلاف لڑے گا، یعنی اللہ کے سے جو ہے وہ تقاضا کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے بدبخت کہ جس نے میری پرواہ نہیں کی۔